چیف ایگزیکٹو حقیقت نیوز وزیر احمد مہر کی رپورٹ کے مطابق الفجر یونیورسٹی اور ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے زیر اہتمام ماری انڈس میں پاکستان میں سماجی ہم آہنگی، قومی یکجہتی اور قیام امن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں اس عنوان سے بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جہاں ترکی، ایران، سعودی عرب سمیت متعدد ممالک کے اسکالرز شریک تھے۔ کانفرنس انتظامیہ کی جانب سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ایرانی ایمبیسڈر رضا عماری، HSC کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد اور دیگر کا الفجر انسٹیٹیوٹ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ کانفرنس میں مقررین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مقالہ جات پیش کیے۔ مہمان خصوصی شاہد خاقان عباسی نے خطاب میں کہا، ملک اور قوم کی بقا قرآن و سنت اور آئین پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ تقریب کے آخر میں کانفرنس انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو اعزازی شیلڈ اور گفٹ پیش کیے گئے۔ کا الائنس بنانے جا رہے ہیں اور مختلف خبروں میں آپ نظر آتے ہیں، تو سر یہ جو الائنس آپ بنانے جا رہے ہیں، تو یہ کل تک جس جماعت کے خلاف آپ جنہیں آپ کو جیلوں میں ڈالا، جن کی وجہ سے آپ نے ضوابطیں برداشت کی، آج آپ ان کے ساتھ مل کے الائنس بنانے جا رہے ہیں۔ اس الائنس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ الائنس بنانے میں نہیں جا رہا، ہماری یہ کوشش ہے، میں نہ پارلیمان میں ہوں نہ ہماری کوئی بڑی جماعت ہے، اس وقت ایک سوچ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں اپوزیشن ہے، اس کی سوچ یکجا ہو جائے۔ حکومت اس ملک میں کوئی کام نہیں کر رہی سوائے منفی کام کرنے کے، الٹے سیدھے قانون بنانے کے، رات کے اندھیرے میں الٹی سیدھی ترامیم کرنے کے، ملک کی معیشت تباہ کرنے کے علاوہ اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو کم از کم اپوزیشن تو اپنا رول ادا کرے۔ اپوزیشن نے بھی ایک سال میں کچھ نہیں کیا، اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن چند ان نکات پر جہاں پر کوئی تحفظات نہیں ہے، جہاں پر کسی کی سیاست متاثر نہیں ہوتی، اس پر اکٹھی ہو اور ملک کی بات کر سکے۔ وہ ہے آئین کا راستہ اور قانون کی حکمرانی، اس پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں۔ الائنس یہاں کوئی نہیں ہے، اس کو میڈیا الائنس کا نام دیتی ہے، نہ الیکشن اکٹھے لڑنا ہے۔ اس وقت بہت سے تحفظات بھی ہیں دوسرے کے بارے میں، لیکن ملک کے مفاد میں جو معاملات ہیں کہ ملک کی جہاں پر اصلاح ہو سکتی ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، وہ آئین کا راستہ ہے اور قانون کی حکمرانی ہے، اس پر اتفاق کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا سر، یہ جو ابھی عدلیہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح کے ججز کو ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر کچھ ججز نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی کی ہوئی ہے کہ یہ ایک واحد صحیح راستہ نہیں تھا، اس حوالے سے آپ ایز اے سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا یہ ٹھیک ہے یا درست؟ یہ طریقہ